یونیورسٹی کا عظیم الشان گیٹ کسی دوسری دنیا کا دروازہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہنا نے ایک گہری سانس لی، اپنے سینے میں دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کاندھے پہ لٹکا بیگ آج کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہا تھا۔ شاید اس میں کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کے خوابوں اور اس کے والد کی امیدوں کا بوجھ بھی تھا۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ عمارت قدیم اور جدید فن تعمیر کا حسین امتزاج تھی۔ اونچے ستون، وسیع و عریض لان اور طالب علموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر۔ ہر طرف نئے چہرے، نئی امیدیں اور ایک انجانا سا شور تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہنا کو لگا جیسے وہ اس ہجوم میں کھو جائے گی۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر کی سادہ سی لڑکی تھی، جس کی دنیا اس کے گھر، کالج اور چند سہیلیوں تک محدود تھی۔ یہ ماحول اس کے لیے بالکل نیا اور قدرے خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ اس نے اپنے والد کے الفاظ یاد کیے، بیٹی تم نے ضد کی ہے تو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، لیکن ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ اس کے دل میں ایک عزم نے سر اٹھایا، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ تھوڑی کنفیوز تھی کہ اسے کس طرف جانا ہے، لیکن نقشے اور چند لوگوں سے پوچھنے کے بعد آخرکار وہ اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ ہی گئی۔ پہلی کلاس کا تجربہ ملا جلا تھا۔ پروفیسر کا لیکچر دلچسپ تھا، لیکن اس کے آس پاس بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں اتنے پراعتماد اور ماڈرن تھے کہ اسے خود پہ تھوڑی کمتری کا احساس ہوا۔ لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا، وہ یہاں پڑھنے آئی تھی، کامیاب ہونے آئی تھی، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس کا اگلا پڑاؤ ہاسٹل تھا۔ ہاسٹل کی عمارت بھی یونیورسٹی کی طرح ہی پرانی اور پروقار تھی۔ وارڈن سے اپنے کمرے کی چابیاں لیتے ہوئے اس کے دل میں ایک نئی قسم کی گھبراہٹ نے جنم لیا۔ اب یہ اگلے 4 سال کے لیے اس کا گھر تھا۔ کمرہ نمبر 207۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایک سادہ سا کمرہ نظر آیا۔ 4 بیڈ، 4 الماریاں اور 2 اسٹڈی ٹیبلز۔ کمرہ خالی تھا، شاید اس کی روم میٹس ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ اس نے اپنا بیگ ایک خالی بیڈ پہ رکھا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ تنہائی کا ایک عجیب سا احساس اس پر غالب آنے لگا۔ اس نے اپنا سامان الماری میں رکھنا شروع کیا۔ کپڑے تہہ کرتے ہوئے اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا۔ ابا پلیز مجھے جانے دیں، میرا میرٹ پہ ایڈمیشن ہوا ہے، یہ میری زندگی کا سوال ہے، وہ اپنے والد کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے والد جاوید صاحب ایک اصول پسند اور روایتی سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے لیے بیٹی کو اکیلے دوسرے شہر پڑھنے بھیجنا ایک ناقابل تصور بات تھی۔ ہنا تم جانتی ہو، ہمارے خاندان میں لڑکیاں ایسے باہر نہیں جاتی، شہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ ابا، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی، بس ایک موقع دیں مجھے، میں کچھ بن کر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ اس کی مسلسل ضد اور آنسوؤں نے آخرکار ان کا دل پسیج دیا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی، ایک ایسی شرط جس نے ہنا کے مستقبل کا فیصلہ اسی دن کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم جا سکتی ہو، لیکن ایک شرط پر، تمہارا رشتہ تمہارے تایا کے بیٹے دانیال سے طے کر دیا گیا ہے۔ جب بھی وہ شادی کا کہیں گے، تمہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آنا پڑے گا۔ بولو منظور ہے؟ ہنا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ دانیال، وہ اس سے چند بار ملی تھی، ایک سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا مالک، جو پولیس میں ڈی ایس پی تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے خواب کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر رضامندی دے دی۔ جی ابا، مجھے منظور ہے۔ ہیلو! ایک کھنکتی ہوئی آواز نے اسے سوچوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ دروازے پر ایک جینز اور ٹاپ میں ملبوس انتہائی پراعتماد لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم ہماری نئی روم میٹ ہو؟ میں ساشا ہوں۔ ہنا نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور کھڑی ہو گئی۔ جی، میں ہنا ہوں۔ واؤ، کتنا پیارا نام ہے۔ ساشا اندر آئی اور اپنا مہنگا سا بیگ بیڈ پہ پھینک دیا۔ اس کے پیچھے 2 اور لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے انداز اور لباس سے بھی وہ کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی تھیں۔ یہ زارا ہے اور یہ مایا، ساشا نے تعارف کروایا۔ زارا نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہائے ہنا، امید ہے ہم سب کی اچھی بنے گی۔ مایا نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ تینوں میں سب سے زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ ہنا جو چند لمحے پہلے تک تنہائی اور گھبراہٹ کا شکار تھی، ان کے دوستانہ رویے سے ایک دم پرسکون ہو گئی۔ جی، انشاءاللہ۔ تم کس شہر سے آئی ہو؟ زارا نے اپنا میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہنا نے اپنے شہر کا نام بتایا تو ساشا نے چہک کر کہا،
اوہ، وہ تو بہت چھوٹا اور بورنگ شہر ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تم ہمارے ساتھ ہو، تم اس شہر کی ہر دلچسپ چیز دکھائیں گے۔ اس شام ان چاروں نے بہت سی باتیں کی۔ ساشا سب سے زیادہ باتونی اور لیڈر ٹائپ تھی۔ زارا فیشن اور لڑکوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ مایا زیادہ تر سن ہی رہی تھی اور کبھی کبھار مسکرا دیتی۔ انہوں نے ہنا سے اس کے بارے میں پوچھا، اس کی فیملی، اس کی پڑھائی۔ ہنا نے بھی ان سے ان کے بارے میں جانا۔ وہ تینوں اسی شہر کی تھیں اور بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ ہنا کو ان کی کمپنی میں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی کہ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ سب اس کا بہت خیال رکھ رہی تھیں، اسے ہر بات سمجھا رہی تھیں اور اسے بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھیں۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ آج کا دن کتنا عجیب تھا، صبح کا خوف، دوپہر کی الجھن اور اب رات کا یہ سکون۔ اسے لگا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے۔ اسے نہ صرف ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا، بلکہ اتنی اچھی اور پیار کرنے والی سہیلیاں بھی مل گئی تھیں۔ وہ خوش تھی، اس بات سے بے خبر کہ بعض اوقات جو چیزیں دور سے بہت خوبصورت اور پرکشش نظر آتی ہیں، قریب جانے پر ان کے رنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آنے والی کامیاب زندگی کے خواب دیکھتی ہوئی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یونیورسٹی میں آئے ہوئے اب کچھ ہفتے بیت چکے تھے۔ ہنا اب اس ماحول میں کافی حد تک ڈھل چکی تھی۔ اس کی تینوں سہیلیاں ساشا، زارا اور مایا اس کا بہت خیال رکھتی۔ وہ اب صرف روم میٹس نہیں بلکہ ایک گروپ بن چکی تھیں۔ کلاسز، کینٹین، لائبریری، ہر جگہ ان کا آنا جانا ایک ساتھ ہوتا۔ ساشا کی پراعتماد شخصیت، زارا کا فیشنیبل انداز اور مایا کی پرسرار خاموشی، ان تینوں کی موجودگی میں ہنا خود کو محفوظ اور مکمل محسوس کرتی۔ لیکن اس خوشگوار ماحول میں کچھ چیزیں تھیں جو ہنا کو عجیب لگتی تھیں، جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پہلی چیز جو اس نے نوٹ کی وہ دوسرے طالب علموں کا رویہ تھا۔ جب بھی وہ چاروں ایک ساتھ کینٹین یا یونیورسٹی کے کسی اور حصے میں جاتی تو لوگوں کی نظریں ان پر جم جاتی۔ یہ نظریں تعریف یا حسد کی نہیں ہوتی، ان میں ایک عجیب سی معنویت چھپی ہوتی تھی۔ لوگ انہیں، خاص طور پر ہنا کو، ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ جیسے ہی ہنا کی نظر ان سے ملتی، وہ فوراً نظریں چرا لیتے یا آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے۔ ایک دن کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہنا نے آخر کار پوچھ ہی لیا، ساشا، یہ سب لوگ ہمیں ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ ساشا نے اپنے برگر سے ایک بڑا سا بائٹ لیا اور کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، ڈارلنگ، جب تم سب سے الگ اور بہترین ہوتی ہو تو لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ انہیں جلن ہوتی ہے ہم سے، ہماری دوستی سے، ہمارے سٹائل سے۔ تم ان پر دھیان مت دو۔ زارا نے بھی تائید کی، ایگزیکٹلی، یہ سب لوزرز ہیں، ان کی اپنی کوئی زندگی تو ہے نہیں، اس لیے دوسروں پر باتیں بناتے ہیں۔ ہنا خاموش ہو گئی۔ اسے ان کی بات پوری طرح سے سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن اس نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ تینوں واقعی یونیورسٹی کی سب سے نمایاں لڑکیوں میں سے تھی اور ہنا اب ان کے گروپ کا حصہ تھی۔ دوسری عجیب بات ان تینوں کی آپس میں بے تکلفی تھی۔ ہنا نے دوستی دیکھی تھی، گہری دوستی بھی، لیکن ان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو جس طرح چھوتی تھیں، جس طرح ایک دوسرے کی ذاتی حدود کو پار کرتی تھیں، وہ ہنا کے لیے نیا تھا۔ اکثر باتیں کرتے ہوئے زارا بے دہانی میں اپنا سر ساشا کے کاندھے پہ ٹکا دیتی، یا مایا خاموشی سے بیٹھے بیٹھے زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی۔ کبھی ایک دوسرے کے جسم پر ایسے ہاتھ رکھتی کہ اسے دیکھ کر شرم آتی۔ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے تعریفی جملے استعمال کرتی جو ہنا کو عجیب لگتے۔ زارا، تم آج بہت ہاٹ لگ رہی ہو، ساشا کہتی اور اس کے گال پر ہلکا سا تھپتھپاتی۔ مایا، تمہاری آنکھیں کتنی نشیلی ہیں، زارا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہتی۔ یہ سب مذاق میں ہوتا تھا، کہوں کے بیچ، لیکن ان کے لہجوں اور لمس میں کچھ ایسا تھا جو ہنا کے دل میں ایک انجانی سی کھٹک پیدا کرتا۔ مگر پھر وہ خود کو ہی ڈانٹتی۔ میں کتنے پرانے خیالات کی ہوں، وہ سوچتی تھی۔ یہ بڑے شہر کی لڑکیاں ہیں، ان کا رہن سہن، دوستی کا انداز سب سے الگ ہے۔ یہ بس بہت گہری اور پکی سہیلیاں ہیں، بہنوں کی طرح۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ وہ اپنی سوچ کو جھٹک دیتی اور ان کے کہوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتی۔ وہ خوش تھی، لیکن اس کی خوشی پر ایک ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ ان لڑکیوں سے بے پناہ محبت کرنے لگی، خاص کر ساشا سے، جو اس کا کسی بڑی بہن کی طرح خیال رکھتی۔ وہ ان پر مکمل بھروسہ کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے لگتا جیسے وہ تینوں ایک ایسی دنیا میں رہتی ہیں جس کا دروازہ ہنا کے لیے بند تھا۔ وہ اس دنیا کے باہر کھڑی تھی،
اندر کی مدھم روشنیاں اور کہے تو سن سکتی تھی، لیکن اندر اصل میں کیا ہو رہا ہے اس سے وہ مکمل طور پہ بے خبر تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہنا کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے محبت کرتی تھی، لیکن ان کے ارد گرد موجود پرسراریت کا حالہ اب اسے خوفزدہ کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو سوچتی رہتی، لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ پھر وہ رات آئی جس نے ہنا کی سوچ اور زندگی کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ رات کے شاید 2 بج رہے ہوں گے۔ کسی انجانی آہٹ پر ہنا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق باقی تینوں بیڈز کی طرف دیکھا، لیکن وہاں صرف خالی بستر اور سلوٹوں بھرے کمبل تھے۔ وہ تینوں غائب تھی۔ اس کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا۔ اتنی رات کو سب کہاں چلی گئیں؟ اس نے سوچا۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ شاید وہ واش روم گئی ہوں، لیکن جب 10 منٹ گزر گئے اور کوئی واپس نہ آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ بستر سے اٹھی، دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں جھانکا۔ ہاسٹل کی راہداری اس وقت بالکل سنسان اور خاموش تھی۔ صرف ایمرجنسی لائٹس کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاید باہر لان میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ ونگ کے کونے تک پہنچی، اس کی نظر ایک چھوٹے سے اسٹور روم پر پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ہلکی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی اور ایک عجیب سی میٹھی اور ناشنا خوشبو ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اسے کچھ آوازیں بھی سنائی دیں، سسکیوں اور دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ اگر کوئی پوری توجہ سے نہ سنتا تو اسے ہوا کی سرسراہٹ ہی سمجھتا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا اور جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس نے ہنا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اندر کا منظر دھندلا اور خوابناک تھا۔ چند موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی روشنی میں تینوں کے جسم ایک دوسرے میں گڈمڈ نظر آ رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھیں اور وہ ایسی حرکات کر رہی تھیں جن کا تصور ہنا نے صرف میاں بیوی کے درمیان کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے جسموں سے لذت حاصل کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور اذیت کا ملا جلا تاثر تھا۔ ہنا کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس نے سائنس میں پڑھا تھا کہ ایک مرد اور عورت کا تعلق نسل انسانی کی بقا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ افزائش نسل کا قدرتی طریقہ ہے۔ مگر یہ کیا تھا؟ یہ کون سا تعلق تھا؟ یہ کیسی لذت تھی جس میں کوئی مرد شامل نہیں تھا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سانس حلق میں اٹک گئی۔ اس پر ایک شدید گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے الٹے قدموں دوڑ لگا دی اور ہانپتی کانپتی اپنے کمرے میں آ کر بستر میں گھس گئی۔ اس نے خود پر کمبل مضبوطی سے لپیٹ لیا، جیسے وہ اس منظر سے خود کو بچانا چاہتی ہو جو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔ اسے نیند نہیں آئی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور اس کا ذہن ایک جنگ کا میدان بنا رہا۔ اسے شدید قسم کی کوگنیٹو ڈسوننس کا سامنا تھا۔ ایک طرف اس کے وہ عقائد اور اصول تھے جو اس نے بچپن سے سیکھے تھے، اور دوسری طرف وہ حقیقت تھی جو اس نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ کیا وہ سب گنہگار تھیں یا پھر ہنا کی سمجھ میں ہی کوئی کمی تھی؟ اس کے ذہن میں وہ منظر بار بار کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ان کی سرگوشیاں، ان کے لمس، وہ عجیب خوشبو، اور پھر اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ ایک انجانی سی حرارت اس کی رگوں میں دوڑنے لگی۔ یہ احساس کراہیت اور ایک نامعلوم خوفناک کشش کا امتزاج تھا۔ یہ وائکیریس اراؤزل کی ایک کیفیت تھی جہاں کسی دوسرے کو انتہائی جذباتی حالت میں دیکھ کر انسان کے اپنے جسم میں بھی ویسی ہی کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں، چاہے اس کا ذہن اسے قبول کرنے سے انکاری ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح جب وہ تینوں کمرے میں آئیں تو وہ بالکل نارمل تھی، ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن ہنا ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کیا بات ہے ہنا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ساشا نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہنا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اس دن کے بعد ہنا ان سے کٹی کٹی رہنے لگی۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، وہ کوئی بہانہ بنا کر دور ہو جاتی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کے رویے میں تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتی مگر خاموش رہتی۔ لیکن ہنا کے اندر ایک اور جنگ چل رہی تھی۔ اس کا ذہن ان سے دور بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے قدم نہیں۔ اب اکثر راتوں کو جب وہ تینوں چپکے سے کمرے سے نکلتی، ہنا کچھ دیر بستر پر خود سے لڑتی رہتی اور پھر اس کے قدم خود بخود اسے اسی اسٹور روم کے دروازے تک لے جاتے۔
اس کا دل اسے ملامت کرتا، لیکن اس کے جسم پر ایک انجانی قوت کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ماہرین نفسیات اسے ایروٹک پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، خاص طور پر عورتوں میں پائی جانے والی ایک نفسیاتی کیفیت جہاں ماحول، تجربات اور شدید جذباتی واقعات ان کی جنسی خواہشات اور رغبت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہنا کا ذہن، جو اب تک ایک سیدھے اور تنگ راستے پر چلنے کا عادی تھا، اس نئے اور چونکا دینے والے تجربے کے بعد اپنی سمت کھو رہا تھا۔ اس کی خواہشات سیال ہو رہی تھیں، اسے لڑکوں میں دلچسپی کم محسوس ہونے لگی۔ اب اس کا ذہن ان تینوں کے گرد گھومتا۔ وہ جو کچھ دیکھتی تھی وہ اسے بیک وقت غلط بھی لگتا تھا اور پرسرار طور پر پرکشش بھی۔ وہ خوف، کراہیت اور ایک ممنوعہ تجسس کی ایک ایسی تکون میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ ہنا کے اندر کی جنگ اب آہستہ آہستہ سرد پڑ رہی تھی۔ جس منظر نے اسے پہلی بار خوف اور کراہیت میں مبتلا کیا تھا، بار بار کی تکرار نے اس کے ذہن سے خوف کو کھرچ کر اس کی جگہ ایک نامانوس تجسس اور پھر ایک ممنوعہ لذت کو جنم دے دیا۔ اس کے اندر کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ اب جب ساشا پڑھتے ہوئے بے دہانی میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی یا زارا اس کے کاندھے پہ سر رکھ کر بیٹھتی تو ہنا جھٹکے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس کا جسم اب ان کے لمس کا عادی ہو چکا تھا۔ شروع میں ایک جھجک کی دیوار حائل رہتی، لیکن پھر اس دیوار کے پار سے لذت کی ایک لہر اٹھتی جو اس کے پورے وجود میں پھیل جاتی۔ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ایک ایسے نشے کی عادی ہو رہی تھی جس کا نام وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جس کی طلب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے بھی یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ اب وہ اس کے مزید قریب آتی۔ ان کی بے تکلفی اب صرف آپس تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس کا دائرہ ہنا تک پھیلنے لگا۔ وہ جانتی تھیں کہ ہنا ان کے رنگ میں رنگ رہی ہے، اور یہ خاموش فتح انہیں مزید حوصلہ دیتی۔ ایک شام وہ چاروں کمرے میں بیٹھی ہنس کھیل رہی تھی۔ زارا نے ہنا کے ہاتھ میں لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے کہا، کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں تمہارے ہنا، بالکل نرم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہنا کی ہتھیلی پر اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ سہلانا شروع کر دیا۔ ہنا کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ اس کے برعکس اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس لمس میں چھپے سکون کو محسوس کرنے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اگلے ہی دن یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پہ چھٹیوں کا اعلان چسپاں کر دیا گیا۔ یہ خبر سننا تھی کہ ہنا پر جیسے اداسی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ گھر جانا، جو کبھی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی، اب ایک سزا کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس ماحول سے، ان لوگوں سے جدائی جنہوں نے اسے ایک نئی دنیا دکھائی تھی۔ اس رات وہ چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ کیا ہوا ہنا، تم پریشان کیوں ہو؟ ساشا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ چھٹیاں ہو رہی ہیں، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ ہنا کی آواز بھر آ گئی۔ ساشا مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پگلی، تو اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ چھٹیاں تو ختم ہو جائیں گی، ہم فون پر رابطے میں رہیں گے، ویڈیو کال کریں گے، تم بس یہ سمجھو کہ تم ہمارے دل میں ہمارے پاس ہی ہو۔ اس نے ہنا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کسی کو ہماری جگہ مت لینے دینا۔ یہ الفاظ ہنا کے لیے تسلی کا سامان بن گئے، لیکن اس کے پاس اب تک موبائل نہیں تھا۔ اسے پتا تھا رابطہ کرنا بہت مشکل ہے، پر پھر بھی ایک تسلی مل گئی تھی۔ گھر واپسی کا سفر بہت مختلف تھا۔ وہ پرانی والی ہنا نہیں رہی تھی جو اپنے ابا کا سر فخر سے بلند کرنے کے خواب دیکھتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں خواب تو تھے، مگر ان کا مرکز بدل چکا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ہاسٹل کے کمرہ نمبر 7 میں ہی رہ گئے تھے۔ گھر میں کچھ دن تو ٹھیک گزرے، لیکن اس کا دل کسی پل چین نہیں پا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ اس کا دل چاہتا دوستوں سے بات کرے، پر ناممکن تھا۔ ایک رات کھانے کے بعد اس کے والد نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹی دانیال کے گھر والوں نے پیغام بھیجا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہی چھٹیوں میں تمہاری شادی کر دی جائے۔ یہ سننا تھا کہ ہنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں ابا، ابھی نہیں، میری پڑھائی، میرے امتحانات، اس نے بوکھلا کر کہا۔ پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس کے والد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم نے انہیں زبان دے دی ہے اور اب انکار نہیں ہو سکتا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ہنا کی آواز میں بغاوت تھی۔ جاوید صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ کوئی وجہ ہے؟ سنو ہنا، ہم نے تمہیں پڑھنے بھیج کر پہلے ہی بہت بڑی رعایت دے دی۔
اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو یاد رکھنا، تم دوبارہ اس یونیورسٹی کا منہ کبھی نہیں دیکھو گی۔ تمہاری پڑھائی آج سے ختم۔ یہ دھمکی ایک تیر کی طرح ہینا کے دل میں لگی۔ یونیورسٹی واپس نہ جانا، ساشا، زارا اور مایا کے بغیر زندگی، یہ تصور ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک انجان مرد کے ساتھ شادی جس کا انجام وہ نہیں جانتی تھی، یا پھر اپنی اس نئی نشہ آور دنیا سے ہمیشہ کے لیے محرومی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، دانیال کا سنجیدہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما، اور پھر ساشا کا مسکراتا ہوا چہرہ، زارا کا بے تکلف لمس اور مایا کی پرسرار آنکھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے ابا، مجھے منظور ہے۔ اس نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی، لیکن اس کا دل اور روح اس رشتے سے انکاری تھے۔ اس نے یہ فیصلہ دانیال کے لیے یا اپنے والد کی عزت کے لیے نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ قربانی صرف اس لیے دی تھی تاکہ وہ ہاسٹل کے اس کمرے میں واپس جا سکے جو اب اس کا اصل گھر بن چکا تھا۔ ہنا کے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں، لیکن یہ تیاریاں، یہ خوشیاں سب اس کے لیے بے معنی تھیں۔ گھر میں ڈھولک بج رہی تھی، مہمانوں کا آنا جانا لگا تھا، لیکن ہنا اپنے ہی وجود سے بیگانہ، ایک زندہ لاش کی طرح ہر رسم میں حصہ لے رہی تھی۔ اس کا جسم وہاں موجود تھا، لیکن اس کی روح ہاسٹل کے کمرہ نمبر 7 کی فضاؤں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر ڈی ایس پی دانیال ایک وجیح اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی تصویر جب ہنا نے دیکھی تو گھر کی دوسری لڑکیوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، لیکن ہنا کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ ابھری۔ دانیال نے 2 مرتبہ خاندان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ شادی سے پہلے ہنا سے ملنا یا کم از کم فون پہ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ہنا نے ہر بار صاف انکار کر دیا۔ گھر والوں نے اسے اس کی شرم و حیا پر محمول کیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حیا نہیں، شدید بیزاری تھی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ گڑیا تو لگ رہی تھی، مگر ایک بے جان گڑیا۔ نکاح کے وقت بھی اس کی زبان سے قبول ہے کا لفظ جیسے جبرن نکلا۔ رخصتی کے وقت وہ روئی، لیکن اس کے آنسو ماں باپ سے جدائی کے نہیں بلکہ اپنی اس نئی قید پر تھے۔ دانیال کے گھر پہنچ کر اسے پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے کی فضا میں پھیلی عطر اور گلاب کی خوشبو اسے اپنی سہیلیوں کے کمرے کی اس پرسرار خوشبو کی یاد دلا کر مزید بے چین کر رہی تھی۔ وہ اتنی تھک چکی تھی، یا شاید اس سب سے فرار چاہتی تھی، کہ اس نے بھاری بھرکم جوڑا اور زیور اتارے بغیر ہی خود کو بستر پر گرا دیا، اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب دانیال کمرے میں داخل ہوا تو رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا جو عروسی جوڑے میں ہی بے سود سو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ کیسی سہاگ رات تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن پھر اس نے سوچا شاید غریب تھک گئی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر خاموشی سے اس پر کمبل ڈال دیا اور خود صوفے پر دراز ہو گیا۔ اگلے کئی دن اسی کشمکش اور اجنبیت میں گزرے۔ ہنا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، سب سے بات کرتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خلا تھا۔ وہ دانیال سے کھچی کھچی رہتی۔ دانیال جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ مختصر جواب دے کر اٹھ جاتی۔ اس کا دل و دماغ ایک ہی بات سوچتا، اصل لذت تو ساشا اور زارا کی قربت میں ہے۔ ان کے لمس میں جو نشہ ہے وہ کہیں اور کہاں۔ اسے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، جو ہر لحاظ سے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتا تھا۔ شادی کے 5ویں دن ناشتے کے بعد جب وہ اکیلے تھے، ہنا نے ہمت کر کے کہا، مجھے ہاسٹل واپس جانا ہے، میرے پیپرز شروع ہونے والے ہیں۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنی جلدی؟ جی، میری پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ دانیال نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے سوچا شاید ماحول کی تبدیلی اور پڑھائی میں مصروف ہونے سے ہنا کا موڈ بہتر ہو جائے اور وہ اس رشتے کو قبول کر لے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا۔ اگلے دن جب دانیال اسے اپنی گاڑی میں ہاسٹل چھوڑنے آیا تو گیٹ پر ہی اسے ساشا اور زارا نظر آ گئی۔ انہوں نے دانیال کو گاڑی سے اترتے اور ہنا کا سامان نکالتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک شریر سی چمک ابھری۔ ہنا جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، ساشا اور زارا اس سے لپٹ گئیں۔ اس کی شادی کی خبر تو ان تک پہنچ چکی تھی۔ آ گئی ہماری دلہن واپس، ساشا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو کیسا رہا مرد کے ساتھ رہنے کا تجربہ؟ ہنا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ زارا نے کہا لگایا، چھوڑو بھی ساشا، کیا پوچھ رہی ہو اس سے؟ مردوں کے ساتھ کیا مزہ؟ ارے ہنا، جتنا سکون اور مزہ میں تمہیں دے سکتی ہوں وہ بیچارے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے ہنا کے گال پہ ایک چٹکی بھری۔
ہنا کو ان کی باتوں پر غصہ آنے کی بجائے ایک عجیب سی خوشی اور اپنائیت کا احساس ہوا۔ اسے ان کا یہ مذاق اڑانا بہت اچھا لگا۔ وہ مسکرا دی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، یہی اپناپن، یہی بے تکلفی۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ امتحانات ختم ہو گئے۔ آخری پیپر والے دن دانیال اسے لینے کے لیے ہاسٹل کے باہر موجود تھا۔ ہنا بوجھل دل کے ساتھ اپنی سہیلیوں سے مل کر باہر نکلی۔ جب وہ دانیال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ ساشا، زارا اور مایا دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر ہنا کے جانے کا دکھ تو تھا، لیکن دانیال کے لیے ان کی آنکھوں میں واضح حقارت اور ناپسندیدگی تھی، جیسے وہ ان کی کوئی قیمتی چیز ان سے چھین کر لے جا رہا ہو۔ گھر واپسی ہنا کے لیے قید میں واپسی کے مترادف تھی۔ اس کا جسم دانیال کے گھر میں تھا، لیکن اس کی سوچیں، اس کی یادیں سب ہاسٹل کے گرد گھومتی رہتی۔ اس کا زیادہ تر وقت موبائل فون کی اسکرین کو گھورتے گزرتا۔ وہ گھنٹوں اپنی سہیلیوں سے باتیں اور میسیجز میں مصروف رہتی۔ اسے اب فون مل چکا تھا۔ ان سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جو بے ساختہ ہنسی اور سکون ہوتا، وہ دانیال کے سامنے آتے ہی غائب ہو جاتا۔ دانیال یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ ہنا سے بات کرے، اس کے دن کے بارے میں پوچھے، لیکن ہنا یا تو فون پہ مصروف ہوتی یا پھر بیزاری سے مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ رات کا وقت سب سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ دانیال جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، ہنا کا جسم اکڑ جاتا۔ وہ فوراً کوئی بہانہ بنا کر فون اٹھا لیتی یا کروٹ بدل کر سونے کا ناٹک کرنے لگتی۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ جانتی ہی نہ ہو کہ میاں بیوی کے رشتے میں قربت بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ وہ اس موضوع پر بات کرنا تو دور، اس کا اشارہ بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ دانیال ایک پولیس آفیسر تھا۔ اس کا ذہن چیزوں کی تہہ تک پہنچنے اور کڑی سے کڑی ملانے کا عادی تھا۔ ہنا کا یہ رویہ اب اس سے صرف شرم و حیا یا نئی جگہ کی گھبراہٹ نہیں لگ رہا تھا۔ اس میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو بہت گہرا اور مصنوعی تھا۔ اسے شک ہونے لگا تھا کہ ہنا کچھ چھپا رہی ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی خوشی، سب کچھ اس فون اور ان دوستوں سے وابستہ ہے۔ میرے لیے اس کے پاس صرف بیزاری اور لاتعلقی ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر سوچتا، آخر اس ہاسٹل میں ایسا کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کرے گا۔ کچھ دن بعد اس نے ہنا سے کہا، تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، میں یونیورسٹی کے قریب سے گزروں گا تو لیتا آؤں گا۔ ہنا نے بے دہانی سے ہاں کہہ دی۔ وہ اس وقت بھی فون پر مسکرانے میں مصروف تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر دانیال سیدھا ایڈمن آفس گیا۔ رزلٹ لینے کے بعد اس نے وہاں موجود ایک سینئر کلرک سے، جس سے اس کی پرانی واقفیت تھی، باتوں باتوں میں پوچھا، چوہدری صاحب، میری بیوی یہیں پڑھتی ہے، ہنا نام ہے، پڑھائی میں کیسی ہے اور اس کی دوستیاں کیسی ہیں یہاں؟ چوہدری صاحب نے فائل سے نظریں اٹھا کر کہا، ڈی ایس پی صاحب مبارک ہو، بھابھی پڑھائی میں تو بہت لائق ہیں، ہمیشہ اچھے نمبر لیتی ہیں، لیکن جہاں تک دوستیوں کا تعلق ہے، ان کی کمپنی کچھ اچھی نہیں ہے۔ اچھی نہیں ہے مطلب؟ دانیال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کلرک نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صاحب آپ خود سمجھدار ہیں، جن لڑکیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی شہرت پورے کیمپس میں ٹھیک نہیں، بس آپ بھابھی کو سمجھائیں کہ ان سے ذرا دور ہی رہیں۔ یہ سن کر دانیال کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے چوہدری صاحب کا شکریہ ادا کیا اور باہر آ گیا۔ اب اس نے اس معاملے کو اپنے طریقے سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے محکمے کے ایک قابل اعتماد اہلکار کو ان تینوں لڑکیوں، ساشا، زارا اور مایا کی مکمل معلومات نکالنے کا کام سونپا۔ 2 دن بعد وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب اس کے سامنے ایک فائل رکھی گئی۔ فائل کھولتے ہی اس کے اندر کے پولیس آفیسر نے ساری کہانی چند منٹوں میں ہی سمجھ لی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ تینوں لڑکیاں امیر گھرانوں کی بگڑی ہوئی اولاد ہیں اور ان کی سرگرمیاں انتہائی مشکوک ہیں۔ رپورٹ میں ان کے کردار اور آپس کے تعلقات کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے جو کسی بھی شریف انسان کے لیے باعث شرمندگی ہوں۔ آخری سطروں میں لکھا تھا کہ ان کا گروپ ہاسٹل کی دوسری لڑکیوں کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے بدنام ہے اور ان کے آپس میں غیر فطری تعلقات ہیں۔ غیر فطری تعلقات، یہ لفظ دانیال کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ہنا کا اس سے دور بھاگنا، اس کی قربت سے گھبرانا، مردوں میں عدم دلچسپی اور ان لڑکیوں کے لیے اس کی دیوانگی، سب تصویر کی طرح واضح ہو گیا۔ اسے شدید غصہ آیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اسے ہنا پر ترس آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہنا ان کی شکار بنی ہے۔ وہ ایک معصوم لڑکی تھی جسے ان زہریلی بیلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ سوال اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔
کیا وہ ہنا سے سیدھا بات کرے؟ کیا اسے اس دلدل سے نکالنا ممکن بھی ہے؟ اس رات جب وہ گھر لوٹا تو ہنا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کا شوہر اس کا وہ راز جان چکا ہے جسے وہ اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھتی تھی۔ دانیال کا ذہن ایک طوفان کی زد میں تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ ایک طرف اس کی مردانہ انا اور خاندانی وقار کا سوال تھا، اور دوسری طرف ہنا کی بھولی صورت جو بظاہر ایک شکار تھی۔ غصہ، ترس اور بے بسی کے ملے جلے جذبات اسے بے چین کیے ہوئے تھے۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کیا اور اگلی صبح وہ شہر کے سب سے قابل اعتماد سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سمیر کے دفتر میں بیٹھا تھا، جو اس کا پرانا دوست بھی تھا۔ کیا میں اسے چھوڑ دوں سمیر؟ دانیال نے اپنی پوری کہانی سنانے کے بعد ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا اس رشتے میں کچھ بچا ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ ڈاکٹر سمیر نے گہری سانس لی اور نرمی سے سمجھایا۔ دانیال، سب سے پہلے یہ سمجھو کہ اس میں ہنا کا قصور اتنا نہیں جتنا اس کے حالات کا ہے۔ اسے میڈیکل کی زبان میں ہم سچویشنل افیئر یا ہائی ایروٹک پلاسٹیسٹی کا کیس کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ ذہن، خاص طور پر حساس اور نوجوان ذہن، ماحول کے شدید اثر کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ یہ کوئی پیدائشی یا مستقل حالت نہیں ہے، یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی مسئلہ ہے جسے محبت، توجہ اور درست ماحول سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ وہ تو مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی، دانیال نے بے بسی سے کہا۔ کیونکہ اس کا ذہن کنڈیشنڈ ہو چکا ہے، ڈاکٹر سمیر نے وضاحت کی۔ تمہیں یہ کنڈیشننگ توڑنی ہوگی، تمہیں اس کا ماحول بدلنا ہوگا، اسے اس زہریلے اثر سے مکمل طور پر کاٹنا ہوگا۔ اسے کہیں دور لے جاؤ، کسی پرسکون جگہ پر جہاں صرف تم دونوں ہو۔ اسے تم پر بھروسہ کرنے کا موقع دو، اس پر کوئی دباؤ مت ڈالو۔ اسے یہ احساس دلاؤ کہ ایک مرد کا ساتھ صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ تحفظ، دوستی اور محبت کا بھی نام ہے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت مت ہارو۔ دوست کے الفاظ نے دانیال کے اندر امید کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ اسے ایک راستہ نظر آنے لگا۔ اب وہ صرف ایک ناکام شوہر نہیں بلکہ ایک مشن پہ مامور افسر تھا، جس کا مقصد اپنی بیوی کو اس نفسیاتی دلدل سے باہر نکالنا تھا۔ اس شام جب وہ گھر لوٹا تو اس کے انداز میں ایک ٹھہراؤ اور عزم تھا۔ ہنا حسب معمول فون پر مصروف تھی۔ دانیال نے انتظار کیا، اور جب اس نے کال ختم کی تو دانیال نے بہت پرسکون لہجے میں کہا، ہنا، ہماری شادی کو اتنا وقت ہو گیا، ہم کہیں گھومنے نہیں گئے۔ میرے پاس کچھ دن کی چھٹیاں ہیں، چلو ہمارے فارم ہاؤس چلتے ہیں۔ ہنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ فارم ہاؤس؟ اچانک؟ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ دانیال کا لہجہ نرم مگر اٹل تھا۔ شہر کے شور سے دور کچھ دن سکون سے گزاریں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم کل صبح نکل رہے ہیں۔ ہنا نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن دانیال کے پراعتماد لہجے کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اسے بعد دل نخواستہ رضامند ہونا پڑا۔ اگلی صبح جب وہ تیار ہو کر جانے لگے تو ہنا نے اپنا موبائل پرس میں رکھا۔ ہنا، دانیال نے اسے نرمی سے روکا، فارم ہاؤس پر سگنل ویسے بھی نہیں آتے، اور سچ کہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت صرف ہمارا ہو، بنا کسی ڈسٹریکشن کے۔ پلیز اسے یہیں چھوڑ دو، صرف چند دنوں کی بات ہے۔ اس نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ ہنا انکار نہ کر سکی۔ اس نے بے دلی سے فون دراز میں رکھ دیا، جیسے اپنی جان کا کوئی حصہ پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ فارم ہاؤس شہر سے دور، ہرے بھرے کھیتوں کے بیچ ایک جنت کا ٹکڑا تھا، لیکن ہنا کے لیے یہ جگہ کسی ویرانے سے کم نہ تھی۔ موبائل فون کے بغیر وہ خود کو ادھورا اور بے چین محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس بات پر اور بڑھ گئی کہ یہاں وہ ایک مرد کے ساتھ بالکل اکیلی تھی۔ دانیال نے اس کی حالت کو سمجھا۔ اس نے پہلے دن ہنا کو مکمل طور پر اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ خود چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رہا، لیکن اس کی نظریں ہنا پر ہی تھیں۔ شام کو جب ٹھنڈک بڑھی تو ہنا لان میں بیٹھی تھی۔ دانیال چپکے سے آیا اور ایک شال اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ شال ڈالتے ہوئے اس کی انگلیاں انجانے میں ہنا کی گردن کو چھو گئیں۔ ہنا کے پورے بدن میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کانپ سی گئی، لیکن دانیال وہاں رکا نہیں، فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے دن وہ اسے کھیتوں کی سیر کرانے لے گیا۔ ایک جگہ راستہ ناہموار تھا۔ ہنا کا پاؤں پھسلا تو دانیال نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا۔ اس نے ہنا کا ہاتھ چند لمحے زیادہ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا۔ اس کے لمس میں ہوس نہیں، تحفظ کا احساس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ذاتی حدود میں داخل ہو رہا تھا، لیکن بہت احتیاط سے۔ کبھی باتیں کرتے ہوئے اس کے بالوں میں آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس دیتا، کبھی پیچھے سے آ کر اسے گلے لگا لیتا۔
یہ لمس، یہ قربت ہنا کے لیے نئی تھی۔ اس میں وہ خفیہ تیز اور نشاور لذت نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ، ایک سکون اور ایک مانوس سی گرماہٹ تھی۔ رات کو وہ دونوں برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب دانیال نے کہا، تم مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہنا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے اندر سالوں سے سوئے ہوئے جذبات انگڑائی لے رہے تھے۔ نفرت اور بیزاری کی جگہ اب ایک انجانا سا تجسس اور ایک ہلکی سی میٹھی سی گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ اس کے ہارمونز جو ایک ہی سمت میں بہنے کے عادی ہو چکے تھے، اب ایک نئے راستے کی آہٹ محسوس کر رہے تھے۔ فارم ہاؤس پر رہتے ہوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ ہنا کے اندر کا طوفان اب تھمنے لگا تھا۔ موبائل فون کی عدم موجودگی نے اسے اپنے ارد گرد دیکھنے اور محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کے گرد صرف ایک ہی وجود تھا، دانیال۔ وہ اب دانیال کو دیکھنے لگی تھی، ایک شوہر کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک انسان کے طور پر۔ وہ اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا، اس سے اس کے بچپن کی باتیں پوچھتا، اور کبھی بھی اس پر کسی قسم کا حق جتانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس کا صبر اور اس کی نرمی دھیرے دھیرے ہنا کے دل کے گرد جمی برف کو پگھلا رہی تھی۔ ایک رات موسم اچانک بدل گیا، بادل گرجنے لگے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ فارم ہاؤس کی پرانی چھت پہ پڑتی بوندوں کی آواز پورے ماحول پر چھا گئی۔ ٹھنڈک بڑھ گئی تھی اور وہ دونوں آتش دان کے قریب بیٹھے آگ کی تپش سے خود کو گرم کر رہے تھے۔ کمرے میں لکڑی کے جلنے کی چٹک پٹک اور باہر بارش کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ دانیال نے ہنا کی طرف دیکھا جو آگ کے شعلوں کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی نارنجی روشنی میں وہ دانیال کو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگی، معصوم اور بے خبر۔ دانیال آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہنا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ شاید اس کی قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ دانیال نے ہمت کی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پہ رکھ دیا۔ ہنا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ ہنا، دانیال نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک گہری کشش تھی۔ اس نے ہنا کے چہرے کو اپنی طرف موڑا اور دھیرے سے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ ہنا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس کے ذہن کے کسی کونے سے ایک مانوس سی آواز ابھری، اسے روکو، اسے پیچھے دھکیل دو۔ یہ ساشا کی، زارا کی، اس کی پرانی دنیا کی آواز تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تاکہ دانیال کو خود سے دور کر سکے، لیکن اس کے ہاتھ جیسے پتھر کے ہو گئے۔ اس کا جسم اس کے دماغ کا حکم ماننے سے انکاری تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہ روک سکی۔ اس کے برعکس اس کے جسم نے اس لمس پہ ایک انجانا سا پرسکون رد عمل ظاہر کیا۔ دانیال نے اسے خاموش رضامندی سمجھا۔ اس کے بوسے ہنا کی گردن پر ایک نرم سفر کرنے لگے۔ اس کے لمس میں کوئی جلدی یا زبردستی نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت جیسا سکون تھا۔ ہنا کی سانسیں تیز ہونے لگیں، پھر دانیال کے لب نیچے کی طرف بڑھے۔ اس نے ہنا کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے پیٹ پہ ناف کے قریب ایک گہرا بوسہ دیا۔ ہنا کے حلق سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سنسنی خیز نہیں، بلکہ روح تک اتر جانے والا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کا مرکز پگھل رہا ہو۔ دانیال کا ایک ہاتھ آہستہ سے اوپر کی طرف بڑھا اور وہ ہنا اور اپنے درمیان کی قربتوں کو مزید بڑھا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ ہنا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس لمس نے اس کے اندر سوئے ہوئے آتش فشاں کو زندہ کر دیا۔ ایک ایسی آگ، ایک ایسی تڑپ جو اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی قربت میں ایک جوش اور ایک وقتی سکون ملتا تھا، لیکن یہ احساس بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک گہری، شدید اور مکمل کر دینے والی طلب تھی۔ اس کے اندر کے جذبات مچلنے لگے۔ ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اس کی پرانی دنیا کے بنائے ہوئے تمام ریت کے قلعے مسمار کر دیے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک عورت کے جسم میں مرد کے لمس کے لیے قدرتی تشنگی ہوتی ہے۔ اسے پہلی بار اپنی نسوانیت کے مکمل ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے جسم میں دوڑتی حرارت اسے بتا رہی تھی کہ وہ غلط تھی یا شاید گمراہ تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ہوس نہیں، بلکہ بے پناہ محبت، صبر اور ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ہنا کی آنکھوں میں اب سرد مہری یا بیزاری نہیں، بلکہ حیرت، گھبراہٹ اور ایک نئی انجانی خواہش کی لہریں تھیں۔ دانیال اس کے جذبات چھیڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ فارم ہاؤس پر ایک ہفتہ اور بیت چکا تھا۔ یہ ایک ہفتہ پچھلے ہفتے سے بالکل مختلف تھا۔ ہنا اب وہ ہنا نہیں رہی تھی جسے کسی مرد کے لمس سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ دانیال کے صابرانہ رویے اور محبت بھرے لمس نے اس کے اندر سوئی ہوئی عورت کو جگا دیا تھا۔ اس رات آتش دان کے قریب ہونے والی قربت نے اس کے جسم اور روح پر گہرے نقوش چھوڑ دیے تھے۔ اس نے ایک ایسی لذت کو پہچانا تھا جو اس کے پچھلے تمام تجربات سے کہیں زیادہ گہری، پرتاثیر اور مکمل تھی۔
لیکن اس نئی بیداری کے ساتھ ایک نئی بے چینی نے بھی جنم لیا۔ اس کے جسم کے اندر ہارمونز کا ایک طوفان برپا تھا جو اب ایک نئی سمت میں بہنا سیکھ چکا تھا۔ وہ اب دانیال کی قربت کی طلبگار رہنے لگی تھی۔ اس کا ایک نظر دیکھنا، اس کا ہاتھ چھونا، اس کے بالوں کو سہلانا، یہ سب ہنا کے لیے زندگی کی علامت بن گیا تھا۔ پھر اچانک دانیال کا رویہ بدل گیا۔ اس نے ایک پورا دن ہنا سے جیسے لاتعلقی برتی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر فارم ہاؤس کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ہنا سے ناشتے پر بھی صرف ضرورت کی بات کی اور پھر باہر چلا گیا۔ اس نے نہ اسے محبت سے دیکھا، نہ اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ دوپہر کو بھی وہ ملازمین کے ساتھ مصروف رہا اور شام کو تھکا ہارا واپس آ کر خاموشی سے ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ دانیال کا یہ سرد رویہ ہنا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی، ایک انجانی سی وحشت نے اسے گھیر لیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سارا دن خود سے یہی سوال پوچھتی رہی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا یا وہ مجھ سے اکتا گیا ہے؟ اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ کہیں وہ اس نئی ملی لذت اور سکون کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی طلب، ایک خلش محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی پیاسا ہو اور سامنے پانی کا چشمہ ہوتے ہوئے بھی اس تک پہنچ نہ پا رہا ہو۔ اس نے دانیال کی توجہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے وہ لباس پہنا جو دانیال نے اس کے لیے خریدا تھا۔ اس نے اس کے پسند کے کھانے بنائے، لیکن دانیال نے نوٹس تو لیا، مگر اس کے انداز میں وہی پہلی جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہنا اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی بے چینی اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آخر کار وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اپنے اندر کی ساری جھجک اور خوف کو ایک طرف رکھا اور بستر سے اٹھ کر دانیال کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دانیال برآمدے میں کھڑا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہنا دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دانیال! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دانیال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ سوئی نہیں تم؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہنا نے ہمت کر کے پوچھا۔ دانیال تلخی سے مسکرایا۔ ناراض کیوں ہوں گا؟ میں تو بس سوچ رہا تھا کہ تم یہاں بور ہو رہی ہوگی۔ تمہیں تو تمہاری سہیلیوں کی محبت پسند ہے۔ ان کے لمس میں جو مزہ ہے وہ مجھ جیسا مرد بھلا تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ بہتر ہے میں تمہیں کل واپس شہر چھوڑاؤں۔ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ہنا کے دل میں لگے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں پلیز ایسا مت کہیں، میں نے کہیں نہیں جانا۔ وہ آگے بڑھی اور دانیال کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ اصل محبت، اصل سکون کیا ہوتا ہے۔ میں یہ جان ہی نہیں سکی کہ ایک عورت کی جسمانی اور روحانی تکمیل ایک مرد کی محبت کے بغیر ناممکن ہے۔ مجھے ان لڑکیوں کے پاس واپس نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید محبت، پچھتاوا اور ایک گہری طلب تھی۔ دانیال آج مجھے مکمل کر دیں، میرے وجود کو اس ادھورے پن سے نجات دلا دیں۔ ہنا کا یہ اعتراف اس کی آنکھوں میں سچائی اور اس کا ٹوٹ کر بکھر جانا دانیال کے آخری شک کو بھی بہا کر لے گیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ہنا اب مکمل طور پر اس کی تھی۔ اس نے ہنا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہنا نے اس کے مضبوط گرفت میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ دانیال نے آہستہ سے اس کے آنسو پونچھے۔ میں نے تمہیں کبھی کھویا ہی نہیں تھا ہنا، بس تمہارے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لب ہنا کی گردن پہ رکھ دیے۔ ہنا کی آنکھوں میں جو طلب کی آگ تھی وہ پورے جسم میں پھیلنے لگی۔ دانیال نے اس کے بالوں کو ایک طرف ہٹایا اور اس کی کمر پہ اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ ہنا کے منہ سے ایک لمبی پرسکون سسکی نکلی۔ وہ ایک ایسے نشے میں ڈوب رہی تھی جو حلال اور پاکیزہ تھا۔ دانیال نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ اس نے ہنا کو بستر پہ لٹایا اور ایک ایک کر کے اس کے وجود سے کپڑوں کی دیوار کو ہٹانے لگا۔ ہنا کی آنکھیں شدت جذبات سے بند تھیں۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ بس آج میری ساری طلب پوری کر دیں، میرے جسم کی ساری خواہشات کو آج مکمل کر دیں، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ دانیال اس پہ جھکا اور اس کے پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجا دیا۔ وہ اس کی ہر اس خواہش کو پورا کر رہا تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دانیال نے اپنا جسم اس کے جسم میں پیوست کر دیا۔ ہنا کے حلق سے ایک بلند سسکی نکلی، لیکن یہ درد کی نہیں بلکہ تکمیل کی سسکی تھی۔ ایک ایسا احساس جس نے اس کی روح تک کو سیراب کر دیا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی ساری بے چینی، ساری بھٹکن، ساری طلب ختم ہو گئی ہو۔ اسے وہ سکون مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کی سسکیاں اور دانیال کی محبت بھری سرگوشیاں کمرے کی فضا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔
اس رات بارش کی بوندوں اور ان کی محبت کی سرگم نے مل کر ایک نیا گیت تخلیق کیا تھا۔ یہ ہنا کی نئی زندگی کا گیت تھا، ایک مکمل عورت کی زندگی کا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں فارم ہاؤس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو ہنا کی آنکھ کھلی۔ اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ رات کی قربت نے نہ صرف اس کے جسم کی تشنگی بجھائی تھی بلکہ اس کی روح تک کو بھی سیراب کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور تازگی تھی جو ہزار بناؤ سنگھار کے بعد بھی ممکن نہ تھی۔ یہ اندرونی تکمیل کی چمک تھی، ایک ایسی عورت کی چمک جو اپنی محبت اور اپنی ذات کو پا چکی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے اپنا عکس آج پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مکمل لگا۔ اس نے دانیال کو دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھ کر ہنا کا دل محبت سے بھر گیا۔ وہ آہستہ سے جھکی اور اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی جھجک، کوئی دیوار حائل نہیں تھی۔ ان کا رشتہ اب صرف میاں بیوی کا نہیں بلکہ دو ایسے دوستوں کا تھا جو ایک دوسرے کی روح میں اتر چکے تھے۔ ان کے لمس میں ایک مانوسیت اور بے ساختگی آ گئی تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے جب ہنا کا ہاتھ دانیال کے ہاتھ سے چھوتا تو دونوں کے جسموں میں محبت کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ باغ میں ٹہلتے ہوئے دانیال بے دہانی میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتا اور ہنا اپنا سر اس کے کاندھے پہ ٹکا دیتی۔ دوپہر میں جب وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو الفاظ ان کے درمیان حائل ہو رہے تھے۔ دانیال نے کتاب ایک طرف رکھی، ہنا کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ ہنا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، یہ بے تکلف لمس ان کی محبت کو ہر پل گہرا کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت کے نشے میں سرشار تھے۔ فارم ہاؤس میں گزرے یہ دن ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مکمل وقت دیا، ایک دوسرے کے جسم اور روح کی گہرائیوں کو جانا اور ایک دوسرے سے مکمل لذت حاصل کی۔ ان کا تعلق ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو چکا تھا۔ کچھ دن مزید گزرنے کے بعد ایک شام دانیال نے کہا، ہنا ہماری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، ہمیں کل شہر واپس چلنا ہوگا۔ یہ سن کر ہنا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے دانیال، ہم چلتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں اب یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ میں ان لوگوں کا، اس ماحول کا دوبارہ سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ میں گھر پہ رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی۔ پلیز مجھے وہاں واپس جانے کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ اس کی آواز میں خوف اور التجا تھی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے بولا، ہنا بھاگ جانا کوئی حل نہیں ہے۔ تمہاری اصل کامیابی اس میں نہیں کہ تم اس ماحول سے دور ہو جاؤ، بلکہ تمہاری اصل جیت تب ہوگی جب تم اسی ماحول میں رہ کر خود پہ قابو رکھو اور ثابت قدم رہو۔ تم اب پرانی ہنا نہیں ہو جو بھٹک جائے، تم ایک مضبوط پر اعتماد عورت ہو جو اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھتی ہے۔ تمہیں ان لوگوں کو دکھانا ہے کہ تم ان جیسی نہیں ہو۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دانیال کے الفاظ میں ایک ایسی طاقت اور یقین تھا کہ ہنا کا سارا خوف جاتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ دانیال ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل طاقت بھاگنے میں نہیں بلکہ مقابلہ کرنے میں ہے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں مقابلہ کروں گی۔ اس رات وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور وہ اپنی واپسی کی تیاریوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز کی پٹی نمودار ہوئی۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل پر پولیس کا چھاپا، منشیات، شراب اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث 3 طالبات کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز اینکر تفصیلات بتا رہا تھا۔ اسکرین پر جو تصاویر دکھائی گئیں اس نے ہنا کو ساکت کر دیا۔ پولیس کی گاڑی میں سر جھکائے بیٹھی وہ تینوں لڑکیاں ساشا، زارا اور مایا تھیں۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ گروہ کافی عرصے سے ہاسٹل میں دوسری معصوم لڑکیوں کو نشے اور دیگر غلط کاموں کی طرف راغب کرنے میں ملوث تھا۔ ہنا نے بے اختیار دانیال کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک گہرا اطمینان تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے اس خبر کو دیکھ رہے تھے۔ ہنا کے دل میں ان لڑکیوں کے لیے افسوس تو تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ کا شکر تھا جس نے اسے اس دلدل میں گرنے سے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ اگر دانیال اس کی زندگی میں نہ آتا تو شاید آج ان لڑکیوں کی جگہ وہ بھی اسی پولیس کی گاڑی میں بیٹھی ہوتی۔ اگلے دن وہ شہر واپس آ گئے۔ ہنا نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کی زندگی دوبارہ شروع کی۔ اب جب وہ ان راہوں سے گزرتی تھی تو اس سے خوف نہیں آتا تھا بلکہ اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا۔ اکثر یہ کہا اور سوچا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت کی طرف راغب ہوتی ہے تو اس میں اس فرد کا قصور ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں فرد سے زیادہ اس کے ماحول اور اس کی صحبت کا قصور ہوتا ہے۔
انسان ایک کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے، اسے جیسا ماحول ملتا ہے وہ ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہنا کی کہانی بھی اسی بات کا ثبوت تھی کہ ایک زہریلا ماحول کیسے ایک معصوم ذہن کو بھٹکا سکتا ہے اور کیسے محبت بھرا مثبت ساتھ اسے واپس صحیح راستے پر بھی لا سکتا ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔